بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام آج 23 روزے اور 24ویں تراویح الحمدللہ ہمارے سامنے ہے، اور اس تراویح میں ہم 28واں پارہ مکمل تلاوت سننے کا شرف حاصل کریں گے، لیکن صورتیں اپنی تعداد کے اعتبار سے ہمارے پاروں میں روز بروز زیادہ ہوتی گئیں، اور آج اس پورے پارے میں ہم 9 صورتیں سنیں گے۔ اور آج کا ایک امتیازی پہلو تراویح کا یہ ہے کہ آج کی ساری صورتیں، جیسے میں ساتھ ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اتنی مکی ہیں اور اتنی مدنی ہیں، آج کے پورے پارے میں 9 کی 9 صورتیں ہماری جو ہم سنیں گے وہ اپنا مدنی مزاج رکھتی ہیں۔ اللہ کے حبیب جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ طیبہ میں آپ کی عمر کا اگر حساب لگائیں تو یہ ساری صورتیں آپ کے اوپر تب نازل ہوئیں جب آپ کی عمر مبارکہ 54 سال سے لے کر، کیونکہ 13 سال بعد ہجرت تھی، 54 سال سے لے کر 63 سالہ عمر مبارکہ تک یہ تمام صورتیں نازل ہوئیں۔ ایک اور امتیازی پہلو یہ، انہی صورتوں کے اندر میری اور آپ کی معاشرتی زندگی، معاشی زندگی اور سیاسی زندگی یہ ان صورتوں کے اندر بیان ہوئی ہے۔ یہ تو ہے 3-4 ہیڈنگ ان 9 صورتوں کے، لیکن اگر برڈ آئی ویو ان 9 صورتوں کا کریں تو ہر صورت اپنے اندر ہماری زندگی سے متعلق احکامات کو سمو کے بیٹھی ہے۔ پہلی سورہ مبارکہ جس سے ہم آج 28ویں پارے کا آغاز کریں گے وہ ہے سورہ مجادلہ۔ تو مجادلہ کا معنی ہے جدال کرنا، ڈیبیٹ کرنا، کسی سے گفتگو کرنا اور بار بار کرنا، کہیں اپنے عام لہجے سے ہٹ کے گفتگو کرنا، یہ جدال کہلاتا ہے۔ اب یہ سورہ مبارکہ مجادلہ اس لیے کہلاتی ہے کہ یہ ایک عورت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اس عورت کا نام ہمیں تفسیر کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے، نام تھا ان کا خولہ بنت ثعلبہ۔ خولہ بنت ثعلبہ کی اپنے شوہر کے ساتھ شادی تھی جن کا نام تھا اوس بن صامت۔ اب کہیں کوئی ایسا جملہ کہہ بیٹھے اوس بن صامت کہ ان کی بیوی ان سے جدا ہو گئی، اور اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں کہ محبوب فرمائیں کہ اب میرا تو بڑھاپا آ گیا، میری جوانی بھی ختم ہو گئی، اب میرے اندر اور میرے خاندان کے اندر وہ سکت بھی نہیں رہی کہ میں کہیں اور شادی کر سکوں، لہٰذا اب میرے لیے فرمائیں کہ میں کیا کروں۔ اوس بن صامت تو میرے قریب آنا چاہتے ہیں لیکن میں کیا کروں، میں تو ان سے دور ہو چکی ہوں ان کے جملے کی وجہ سے۔ اور یہ کیفیت وہ بار بار اللہ کے حبیب کے پاس آ کر بیان فرماتی، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی واضح حکم ابھی نہیں آ رہا تھا، لہذا کافی دنوں کے بعد اللہ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی جس کا نام ہے سورہ مجادلہ۔ سورہ مجادلہ میں اللہ فرما رہا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ فرما رہے ہیں میں محبوب سن رہا ہوں اور میں نے سن لیا ہے اس عورت کی شکایت کو جو آپ کی بارگاہ میں بار بار لے کر آتی ہے، لہٰذا اس کے مسئلے کا یہ حل ہے۔ اور پھر زہار کی کیفیت اور زہار کے مسئلے کا حل اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمایا۔ زہار کیا ہے؟ ایک بندہ اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں ہے، یا تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری بہن ہے۔ اب شریعت ایک عاقل بالغ آدمی کا بولا ہوا جملہ ضائع نہیں ہونے دیتی۔ اب اس سے پوچھا جائے گا تیری نیت کیا تھی؟ اگر تو اس کی نیت یہ ہے کہ ادب و احترام والا معاملہ جیسے بہن اور ماں کے ساتھ ہے تو تیرے ساتھ بھی ایسے ہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے میری ماں اور میری بہن میرے ساتھ تعلق قائم کرنے میں میرے لیے حرام ہے، ایسے تیرا بھی میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو یہ زہار ہے۔ جو یہ زہار والا معاملہ کرے گا اس کی بیوی اس سے جدا ہوگی۔ اس کی پوری کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی اس آیت مبارکہ میں۔ روزے رکھنے کی بات ہے، گردن آزاد کرنے کی بات ہے، اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بات ہے، کیونکہ قسم کے مترادف ہے یہ معاملہ۔ یہ پوری سورت مجادلہ اور خولہ بنت ثعلبہ اور اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں اللہ نے نازل فرمائی۔ اسی صورت کے اندر چونکہ مدنی ہے تو مجھے اور آپ کو بظاہر چھوٹی سی بات ہے لیکن بہت بڑی بات اللہ سکھا رہا ہے۔ یہ مسجد میں بھی بڑی کاؤنٹیبل ہے اور گھروں کے اندر بھی، اور وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسخوا، جب تم مل بیٹھو تو مل بیٹھنے کا انداز کیسا ہو۔ فرمایا ایسے
اپنے معاملے میں گھر میں اور کہیں باہر بیٹھو کہ ایک دوسرے کے لیے تم وہاں پر کشادگی پیدا کرو. اگر کوئی آ جائے تو دل چھوٹا نہ کرو، اس کو اپنے پاس بٹھا لو، اور پہلے جو آنے والا ہے وہ پہلے اس طریقے سے بیٹھے کہ آنے والے کو کوئی تکلیف نہ ہو. لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی باہر سے آنے والے کو فرض کر لیں وہ ہمارے کندھے ٹاپ کے آ رہا ہے مسجد میں، گھر میں یا کسی بھی جگہ پر، تو اس کے لیے فرمایا کہ جب تمہیں کہا جائے کہ تم پیچھے چلے جاؤ تو تم بھی اس کو فیل نہ کرو، تم بھی پیچھے چلے جاؤ. پہلے بیٹھنے والے اپنے بیٹھنے کے انداز کو درست رکھیں، اور اگر کوئی اور وائلیٹ کر رہا ہے تو اس کو سمجھا دیا جائے اور وہ بھی یہ سمجھنے کو برا محسوس نہ کرے. تیسرا بڑا حکم اس سورہ مبارکہ میں مدنی، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، جو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں اللہ انہیں ہمیشہ ذلت سے دوچار کرے گا، ان کو کبھی عزت نصیب نہیں ہو سکتی. اس کے ساتھ ہی ایک اور آیت مبارکہ فرمائی کہ کسی بندے مومن کے دل کے اندر دو کیفیتیں جمع نہیں ہو سکتی، اور وہ کیفیتیں یہ ہیں، لا تجد قوما، محبوب آپ کوئی قوم ایسی نہیں دیکھیں گے کہ یؤمنون باللہ والیوم الاخر، اللہ اور اس کے رسول پر، یوم آخرت پر ایمان بھی رکھتی ہو، لیکن یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت بھی رکھتی ہو. اللہ فرما رہے ہیں محبوب ایسا انسان آپ نہیں دیکھیں گے، مومن کا معیار آپ ایسا نہیں دیکھیں گے کہ اس کو اللہ رسول سے محبت بھی ہو اور پھر کافروں کے ساتھ اس کے تعلقات بھی ہوں. پھر آگے مزید بیان فرمایا وَلَوْ كَانَ آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، خواہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن جو ہیں وہ ان کے اپنے باپ کیوں نہ ہوں، ان کے اپنے بیٹے کیوں نہ ہوں، ان کے اپنے بھائی کیوں نہ ہوں، یا ان کے خاندان کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں، اگر وہ کافر ہیں تو مومن کا تعلق اس سے نہیں ہو سکتا. دو مثالیں میں عرض کر دوں. تاریخ میں ہمیں بہت ساری بڑی شخصیتوں کے نام ملتے ہیں کہ جنہوں نے اس اصول کو اپنایا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، مدینے کے اندر سارا اسلام ان کی کوششوں سے پھیلا. مصعب بن عمیر، حضور نے مدینے جانے سے پہلے ان کو امیر مدینہ بنا کر بھیجا. حضرت مصعب بن عمیر نے غزوہ احد میں اپنے سگے بھائی کو اپنی تلوار کے ساتھ قتل کیا. اس آیت مبارکہ کی سب سے بڑی مثال ہے. مصعب بن عمیر اپنے سگے بھائی کو، جو ماں کی طرف سے بھی سگے ہیں اور باپ کی طرف سے بھی سگے ہیں. ایک دوسری بہت بڑی شخصیت جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سگے ماموں آس ابن حشام کو اپنی تلوار کے ساتھ قتل کیا. یہ اس آیت کی واضح مثال ہے کہ جس بندے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا ایمان اور محبت ہے، اس کے دل کے اندر کبھی پھر کافروں کے ساتھ محبت پیدا نہیں ہو سکتی. لیکن اس آیت کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ جینے نہیں دیتے تھے. لوگ صحابہ کرام اپنے رشتہ دار کافروں کو جینے نہیں دیتے تھے، ایسی بات نہیں تھی. لیکن اگر غزوے کے اندر، لڑائی کے اندر کبھی وہ آ بھی جاتے تو پھر ظاہر ہے اللہ اور اس کے رسول کے قتال اور غزوے کے اپنے آداب تھے، اس کے مطابق بات ہوتی. اگلی سورہ مبارکہ سورہ حشر ہے، 24 صرف اس کی آیات مبارکہ ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جب تمہارے ساتھ دشمن لڑے، کیونکہ جہاد کا حکم مکی زندگی میں نہیں ہے بلکہ جہاد کا حکم مدنی زندگی کے اندر ہے. اب اگر آپ کافروں کے ساتھ لڑیں اور کافر تمہارے ساتھ لڑتے لڑتے شکست کھا کے چلے جائیں تو یہ تو ہے مال غنیمت جو تمہیں ملے. لیکن اگر تمہارے ساتھ دشمن لڑائی نہ کرے، لڑنے سے پہلے ہی وہ مال چھوڑ کر چلا جائے تو یہ مال فے ہے. مال غنیمت کی تقسیم اور ہے، مال فے کی تقسیم اور ہے. اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں مال فے کی تقسیم بیان فرمائی ہے، اور اسلامک اکنامک کا بیسک پلر کہ وجہ کیا ہے. اسلام اپنے معاشی نظام کو ڈیولپ اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، کہ دولت صرف غنی لوگوں کے ہاتھوں میں ہی نہ رہ جائے، بلکہ غنی کے پاس ہے تو وہ کس کے پاس چلی جائے؟ غریب اور فقیر کے پاس چلی جائے. اس کے لیے کیا رکھا؟ عشر بھی رکھ دیا، خمس بھی رکھ دیا، زکوٰۃ بھی رکھ دی، صدقہ بھی رکھ دیا، فطرانہ بھی رکھ دیا. یہ ساری باتیں رکھ دی. اس صورت کا مین موضوع ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تمہیں اطاعت کرنی ہے ہر بڑے کی، اپنے باپ کی بھی، اپنی ماں کی بھی، رسول کی بھی، اللہ کی بھی. لیکن سب کی اطاعت ایک جیسی نہیں ہے. تمہارے باپ کی اطاعت تم نے تب تک کرنی ہے جب تمہیں توحید و رسالت کے مطابق حکم دیتا رہے. تمہارا باپ تمہیں کفر کا کہے تو تم نے اس کی اطاعت نہیں کرنی. لیکن فرمایا میرے محبوب کی اطاعت تم نے ہر حال میں کرنی ہے. اپنے پیر کی، اپنے باپ کی، اپنے ماں کی اطاعت تو کنڈیشنلائز ہے کہ جب تک یہ اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہیں ان کی بات کو مانو. لیکن فرمایا میرا رسول اور اس کی اطاعت انکنڈیشنلائز ہے. میرا رسول تمہیں جو کہے تم نے وہ کرنا ہے.
وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ. میرے محبوب کی اطاعت انکنڈیشنلائز ہے، اور جب اس فیلنگ کو اپنے اندر بٹھا لو گے تو فاتقوا اللہ، پھر اللہ سے ڈرو، اللہ ڈرنا تمہارے لیے آسان فرما دے گا. اگر نبی کہے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو نبی کے کہنے پہ میرے اور آپ کے لیے ماننا ضروری ہے. اگر نبی کہے بھائی کود پڑو سمندروں میں تو میرے اور آپ کے لیے بطور امتی آپ کی بات کا ماننا ضروری ہے. یہاں یہ سمجھ لیں کہ پیر کی اطاعت، باپ کی اطاعت، ماں کی اطاعت، ہر بڑے کی اطاعت کنڈیشنلائز ہے. کس کے ساتھ؟ توحید و رسالت کی پابندی کے ساتھ. مہاجرین اور انصار کی اللہ نے تعریف بیان فرمائی. سورہ حشر میں اللہ منافقین کے احوال کو بھی بیان فرما رہا ہے کہ محبوب مدینے میں آپ چلے گئے، منافق آپ کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو گئے، لیکن پریشانی کی ضرورت نہیں. اسی صورت کے اندر یہ بات ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اللہ فرما رہے اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے اور اللہ کے اس کلام کی برکتوں سے وہ کانپنے لگ جاتے. اور تلک الامثال نضربھا للناس، اس طرح کی مثالیں اللہ فرماتا ہے میں لوگوں کو دیتا ہوں. اور اسماء باری تعالیٰ آگے بیان ہوئے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. اس کے بعد ہے سورہ ممتحنہ. سورہ ممتحنہ بھی اپنا ایک خاص بیک گراؤنڈ رکھتی ہے، اور وہ یہ ہے حضور جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں منافق تھے. مدینہ کے اندر ایک عورت آئی جس کا نام مفسرین نے لکھا سارہ. جب سارہ مدینے میں آئی تو حضور نے پوچھا تمہارے آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہتی ہے میں نہ تو ہجرت کر کے آئی، نہ اسلام قبول کر کے آئی، نہ میں آپ سے کسی ہمدردی کے لیے آئی ہوں، میرا اپنا کام تھا تو میں مدینے میں آ گئی. اس نے مدینے سے مکے واپس جانا تھا. اب مکے میں واپس جاتے ہوئے ایک صحابی جن کا نام تھا حاطب بن ابی بلتہ، حاطب بن ابی بلتہ کے رشتہ دار مکہ میں تھے، اور حضور مکہ سے مدینہ جانے کے بعد مدینہ سے مکہ کو فتح کرنے کا سوچ رہے تھے. تو وہاں حاطب بن ابی بلتہ نے سارہ نامی عورت کو ایک رکہ اور خط دے کر بھیجا کہ تم نے یہ اہل مکہ کو دینا ہے، اور انہیں یہ بتانا ہے کہ محمد مصطفیٰ تمہارے اوپر چڑھائی کا ارادہ کر رہے ہیں. حالانکہ حاطب بن ابی بلتہ بھی صحابی رسول ہیں، لیکن اس بات سے اللہ نے اپنے محبوب کو آگاہ فرما دیا. حضور نے حضرت علی المرتضیٰ اور چند صحابہ کرام کو بھیجا اور کہا کہ فلاں جگہ پہ تمہیں عورت ملے گی اور اس سے تم یہ خط لے آؤ، اگر تمہیں نہ دے تو بے شک اس کی گردن اڑا دو. جب وہاں گئے صحابہ نے پوچھا، اس نے قسمیں اٹھائیں، حلف اٹھایا کہ میرے پاس کوئی کاغذ نہیں. لیکن حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا اللہ کے حبیب کا حکم ہے کہ تیرا سر قلم کر دیا جائے اگر تو کاغذ ہینڈ اوور نہ کرے. اس نے اپنے جوڑے سے نکال کر وہ خط دے دیا. حضور کی بارگاہ میں آئے، حضرت حاطب بن ابی بلتہ کو بھی حضور نے بلایا اور پوچھا حاطب تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو حاطب کہتے ہیں حضور اور کوئی وجہ نہیں، وجہ صرف یہ ہے کہ میرے رشتہ دار مکہ میں رہتے ہیں اور میرے رشتہ داروں کو اہل مکہ تنگ نہ کریں، ان کی ہمدردیاں لینے کے لیے میں نے یہ سارا کچھ کیا ہے. حالانکہ صحابی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور مجھے اجازت دیں میں حاطب بن ابی بلتہ کو اپنے انجام تک پہنچا دوں. لیکن حضور نے فرمایا نہیں عمر، حاطب بن ابی بلتہ بدر کے مجاہدین میں شریک ہوا ہے، اور اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو بدر کے مجاہدین ہیں اللہ نے ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دی ہے، لہذا اس کو کچھ نہ کہا جائے. اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ نے اس موضوع کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے. اس کے بعد سورہ صف ہے. سورہ صف بھی چونکہ مدنی ہے، اللہ نظریاتی طور پر مدینے کے مجاہدوں کو مضبوط فرما رہا ہے اس صورت کے اندر. اور وہ گفتگو کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، کہ اے مجاہدو جب اللہ کے راستے میں لڑو کفار تمہارے سامنے آئیں پھر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہو جاؤ، پھر اپنے اور غیر کی پرواہ نہ کرو. اس سورہ مبارکہ کے اندر مجاہدین کی اپریسیشن ہے. پھر اللہ فرما رہا ہے اسلام مکمل غلبے کے لیے آیا ہے، محبوب اہل مدینہ کے سامنے اس کا اعلان فرما دیں. اس کے علاوہ مسلمانوں کو ایک تجارت بتائی گئی کہ اے بندے مومن تجارت کر لو. تجارت کیا ہے؟ اللہ رسول پہ ایمان لے آؤ، اپنے مالوں کو اللہ کے سپرد کر دو، اپنی جانوں کو اللہ کے سپرد کر لو، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں پرافٹ دے گا. وہ پرافٹ کیا ہے؟ اللہ تمہیں جنت بھی دے گا اور اپنی رضا بھی عطا فرما دے گا. تمہاری جان اللہ مانگ رہا ہے اور تم سے مال مانگ رہا ہے غریبوں کی خدمت کے لیے، تم اس کو دے دو، اللہ تمہیں اپنی رضا عطا فرما دے گا. اہل ایمان کو ایمان کی مزید دعوت ہے. سورہ جمعہ جیسے جمعہ کے نام سے ظاہر ہے، اگر میں آپ کو نہ بھی بتاتا یہ صورت مدنی ہے تو جمعہ سے پتہ چلنا چاہیے تھا کہ یہ صورت کیا ہے؟ مدنی. کیوں؟ ہماری ساری عبادات کا تذکرہ کن صورتوں میں ہے؟
مدنی صورتوں کے اندر ہے، اس میں جمعہ کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلا بندہ جس نے تاریخ اسلامی میں جمعہ کا خطبہ دیا اور جمعہ پڑھایا، ان صحابی کا نام ہے اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے علاوہ جمعے کو پہلے عروبہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اور پھر مسلمانوں نے اللہ نے اس کا نام جمعہ رکھا۔ پہلے عروبہ کے نام سے اس دن میں اجتماع ہوتا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اس سورت کا مین موضوع ہے۔ اس کے بعد سورہ منافقون ہے، صرف 11 آیات ہیں۔ پتہ یہ چل رہا ہے اس کا موضوع کیا ہوگا؟ منافقوں کے بارے میں اللہ نے ایک ہی جملہ کہا، محبوب جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ فرما رہے ہیں محبوب میں بھی جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ منافق کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے ان المنافقون لکاذبون، ان المنافقین لکاذبون، محبوب ان کے اوپر یقین نہ کریں، منافق ہمیشہ جھوٹے ہیں، یہ آپ کے ساتھ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ اور پھر منافقین کا یہ اس پوری سورہ مبارکہ میں تذکرہ ہے۔ اور ایک چھوٹی سی بات اور کی گئی، محبوب جب آپ منافقین کو دیکھیں گے ان کے چہرے بڑے خوبصورت نظر آئیں گے، ان کی ڈیل ڈول بڑی مضبوط نظر آئے گی، لیکن آپ کو ان سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ان سے متاثر نہ ہوں، آپ اپنا مشن جاری رکھیں۔ میں نے جو تفسیر پڑھی آپ کی تیاری کے لیے، وہاں 3 لوگوں کے نام تھے، عبداللہ بن ابی، جد بن قیس، موکب بن کشیر، اور ان کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے یہ تینوں انتہائی درجے کے خوبصورت لوگ تھے۔ جب ان کے اوپر انسان نظر ڈالتا تو نظریں ان کے اوپر جم کر رہ جاتی تھی۔ اللہ فرما رہے محبوب ان سے متاثر نہ ہو۔ آیت سنیں، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، محبوب جب آپ ان کو دیکھیں گے ان کا جسم اور ان کی ڈیل ڈول آپ کو متاثر کرے گی، لیکن محبوب متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہیں جیسے ایک بڑی پیاری مثال دی، کأنہم خشب مسندہ، محبوب آپ ایک موٹی سی بڑی سی لکڑی اٹھا کے دیوار کے ساتھ کھڑے کر دیں، جیسے لوگ لکڑیاں خشک کرنے کے لیے رکھتے ہیں، محبوب ان کی مثال اس خشک لکڑی کی طرح ہے، اس سے بڑی ان کی کوئی مثال نہیں ہے۔ سورہ تغابن کا بہت بڑا موضوع 18 آیات میں، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر، اللہ مومن کو ایک نیا حکم دے رہا ہے۔ مومن کو اللہ فرما رہا ہے اے بندہ مومن، اللہ اور اس کے رسول پہ مزید ایمان لاؤ۔ مزید ایمان کیا ہے؟ کہ کتاب کا تمسک اختیار کر لو، یہ نور ہے جو تمہیں ہدایت دینے والا ہے، اس نور کے ساتھ تمہاری قربت ہونی چاہیے۔ اہل ایمان کو ایک خطرے سے متنبہ کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے تمہاری بیویاں، تمہاری اولادیں اگر اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں تمہارے سامنے رکاوٹ بنے تو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ نہ چھوڑو، بلکہ ان کو چھوڑ دو، اللہ تمہارے لیے بہتری کا سامان پیدا فرما دے گا۔ سورہ طلاق سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی۔ مدنی کیوں؟ کہ ہماری ساری زندگی کے سارے مسائل کن صورتوں کے اندر ہیں؟ مدنی صورتوں کے اندر ہیں۔ یہاں طلاق کے مسائل ہیں، عدت کے مسائل ہیں۔ میں ایک ہی مسئلہ مزید عرض کر لوں، مجھے یاد ہے میں نے سورہ بقرہ میں بھی عرض کیا تھا، یہاں بھی یہ مسئلہ ریپیٹ ہوا ہے۔ پریگننٹ عورت کو اگر کوئی بندہ طلاق دے گا تو معاشرے کے لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات ہے کہ اس کو طلاق نہیں ہوتی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ مرد جس حالت میں بھی عورت کو طلاق دے گا اس کو طلاق ہو جائے گی۔ حاملہ عورت کے لیے شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک وہ ڈیلیوری نہیں ہوتی، بچے کی کیس نہیں ہوتا، اس وقت تک سارا خرچہ اس بچے کا اور عورت کا مرد کے ذمہ ہے، اس کے گھر کا کرایہ، اس کا کھانا پینا، اس کے کپڑے جوتی۔ اس تصور سے ہمارے معاشرے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ حاملہ عورت کو طلاق نہیں ہوتی، حالانکہ الفاظ اس کے کوئی اور ہیں۔ الفاظ یہ ہیں کہ محبوب جب تک حمل جو ہے وہ نہیں، بچہ نہیں پیدا ہوتا، اس وقت تک اس کا سارا خرچہ اس کے ذمہ ہے۔ یہ آخری سورہ مبارکہ ہے سورہ تحریم، اس کے اندر بھی ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، اب میں ٹائم تھوڑا اوپر ہے لیکن یہ آخری صورت ہے، اس کو بھی سن لیجئے گا۔ اللہ کے حبیب کو اپنی بیویوں سے محبت تھی، بیویوں کو اللہ کے حبیب سے محبت تھی، لیکن بیویوں کے اندر ایک رکابت بھی ہے۔ اس سورہ تحریم کا ایک مین موضوع یہ ہے کہ اللہ کے حبیب کو شہد پسند تھا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا حضور کے لیے شہد گھر میں رکھتی تھیں اور آپ حضور کو شہد پیش کیا کرتی، لیکن آپ جب وہاں بیٹھتے تو تھوڑی سی تاخیر بھی ہو جاتی۔ اس وجہ سے جناب اماں عائشہ اور جناب اماں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں نے آپس میں مشاورت کی کہ کسی طریقے سے ہم نے حضرت زینب کے گھر سے حضور کو نکالنا ہے، آپ زیادہ دیر وہاں پر نہ بیٹھیں، آپ زیادہ وقت ہمیں دیا کریں۔ تو آپ جب شہد کھا کے ایک دن وہاں سے آئے تو ان کے پاس آئے تو حضرت اماں عائشہ اور حضرت اماں حفصہ عرض کرتی ہیں حضور آپ کے منہ سے تو بدبو آ رہی ہے۔
آپ کہاں گئے تھے، آپ نے کیا کھایا تھا؟ تو حضور نے فرمایا میں تو زینب کے گھر گیا تھا، اس نے مجھے شہد کھلایا ہے، لیکن میرے منہ سے بدبو آنے کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اور حضرت اما حفصہ اور اما عائشہ انسسٹ کرتی ہیں محبوب آج کے بعد آپ وہاں نہ جائیں۔ تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں میں آج کے بعد وہاں نہیں جاؤں گا، بلکہ میں شہد بھی نہیں کھاؤں گا اگر اس وجہ سے کوئی وہاں سے سمیل لاتی ہے۔ تو اللہ فرما رہے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، محبوب آپ اپنے اوپر کسی پسندیدہ چیز کو ناجائز کیوں کہتے ہیں کہ میں ایسا نہیں کروں گا؟ آپ کرتے رہیں، یہ عورتوں کے معاملات ہیں جو ایک دوسرے سے کھینچا تانی اور رقابت میں آپ کو ایک دوسرے سے دور کرنا چاہتی ہیں۔ تو اس پوری سورت کا نام ہی کیا ہے؟ سورہ تحریم۔ تو اس میں شہد کا بھی ذکر ہے اور اس میں اس پورے واقعے کا ذکر ہے، اور مدنی صورتوں کے اندر جو ریمائنڈر ہے بار بار اللہ اسی کو ریپیٹ کر رہا ہے کہ بندہ مومن تمہاری زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق ہو۔ آخری آیات میں سنیں گے سورہ تحریم میں اللہ نے 4 عورتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور مثال بڑی انوکھی دی ہے۔ مثال یہ ہے کہ بیوی ہے نوح کی اور بیوی ہے جناب لوط علیہ السلام کی، لیکن اس کا اپنا کردار کیا ہے یہ غور طلب ہے۔ اور پھر کہا فرعون کی بیوی ہے اور ایک جناب مریم سلام اللہ علیہ ہے، ان کا اپنا کردار کیا ہے؟ بڑے سے بڑے گھر میں بھی عورت اس طریقے کی کیسے ہے، اور ایک کافر کے گھر میں ایک نیک عورت کیسے ہے؟ اللہ نے ان 4 عورتوں کی مثال 9 نمبر آیت مبارکہ سے 12 نمبر آیت مبارکہ کے اندر دی ہے، اور یہ سورہ تحریم کی آخری آیت مبارکہ ہے۔ اللہ سے دعا یہ ہے اللہ آج کی 9 مدنی صورتوں کے اندر جتنے احکامات ہیں اللہ ان پہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔